اور جو سنے اس کو جواب دینا واجب ہے. ماں سنے ماں، باپ سنے باپ، بھائی سنے بہن سنے، چھوٹا سنے بڑا سنے. ٹھیک ہے، سلام کریں. اور جب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو جائے اب کام پہ جانا ہے. اور جب آپ کام پہ چلنے لگے تو ماں کو اور باپ کو قریب کر لیں اور ماں سے کہیں اے ماں صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے. کیا کر دے؟ دعا کر دے. دعا کی نوبت ہی نہیں آتی. میرا نوجوان تو کہتا کم بول کم، منہ کو بند کر کے بیٹھی رہے. بے شرم بے حیا بے غیرت لوگ اپنی ماں کی قدر بھول گئے. خدا کی قسم قدر بھول گئے. اگر یہ کیا ہوتا ادھر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے ہوتے، ساتھ میں بغل میں باپ بیٹھا ہوتا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہوتے. اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اے اللہ یہ میرا نادان بیٹا کام پر جا رہا ہے، کاروبار پر جا رہا ہے، تو اس کے کام میں برکتیں عطا فرما. ابے دنیا کے سارے نقش ایک طرف ماں باپ کی دعا ایک طرف کام کرتی نظر آتی ہے، کام کرتی نظر آتی ہے، کام کرتی نظر آتی ہے. نقص سے فرق پڑے نہ پڑے مگر ماں باپ کی دعا بیٹے اور بیٹی کے حق میں 100% قبول کی جاتی ہے. سبحان اللہ. نظریہ بدلو، سوچ بدلو، خیال بدلو. یہ جو ماں باپ ہے نا ان کو کم مت تولو. سمجھ رہے؟ ایک چھوٹی سی بات سنیں، جو بزرگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور جو نوجوان ہیں وہ اس پر عمل کریں. وہ میرے نبی نے مطلقاً فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے کیا ہے بولے؟ بہت مشہور حدیث پاک میرے نبی کی. اور یہاں مطلقاً فرمایا نبی نے، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ ماں نمازی ہو کہ غیر نمازی ہو یا ایسی ہو یا ویسی. مطلقاً فرمایا ماں کے قدم کے نیچے. اب یہ بتائیں کس کے قدم کے نیچے؟ ماں کے. کیا ہے؟ کس کے نیچے ہے؟ قدم کے. کس کے نیچے؟ قدم کے نیچے ہے. قدم کے نیچے. پیر کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیر کی اوقات کیا ہے؟ قدم کے نیچے ہے جنت. کس کے نیچے؟ قدم کے نیچے. اب خدا کے بندوں کبھی سوچا تو کرو، جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے پھر اس کے سر پر کیا کیا ہوگا؟ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا جس کے قدم کا یہ عالم ہے. اب ماں کو تو نے گالی دے دی تو جنت سے تو گیا بیٹا. اگر ماں کو تو نے برا کہہ دیا جنت سے تو گیا. چل اب کوئی کہے گا کھڑا تو مول صاحب ماں کو تو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں اور باپ کو گالی دے رہا. بھائی باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. چل جنت تو مل گئی. اب باپ کا کیا؟ باپ کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں تیرا باپ تیرے حق میں اس جنت کا دروازہ ہے جو تیرے ماں کے قدم کے نیچے ہے. بیٹا جنت تو مل گئی مگر دروازہ تو بند. اندر جائے گا کیسے؟ للہ بتا پھنسا کہ نہیں پھنسا؟ پھنس گیا. ہاں وہ کہانی ہو گئی ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سمجھ لیں ادھر سے ادھر. اگر ماں ناراض باپ خوش، اگر ماں خوش باپ ناراض. یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی. اچھا آج تجھے پسند نہیں آ رہے پسند، وہ میرے ماں باپ کی عادت مجھے پسند نہیں. اچھا اور تیری عادت کیسی تھی بچپن میں؟ انہی کے اوپر پیشاب کر دینا، انہی کے اوپر لیٹرین کر دینا اور پھر وہ صاف کرتے ہو. تیری عادت کیسی تھی؟ ایک سنیں، ایک مثال سنیں. باپ اور بیٹے ہیں دو، ایک بیٹا اور ایک باپ. بیٹا جوان ہو گیا، باپ بغل میں بیٹھا ہے. ایک دیوار ہے اس کے گھر میں، آنگن میں، صحن میں. توجہ ہے بھائیوں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، بتا دو. باپ بیٹے بیٹھے ہیں، صحن میں دیوار ہے اور اس دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہے. توجہ دے، کیا بیٹھا ہے بھائی؟ سب بولے کیا بیٹھا ہے؟ کوا بیٹھا ہے دیوار پر اور بیٹا کھڑا ہے دیوار کے سامنے. باپ بیٹھا ہے چارپائی پر. اب باپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا بیٹا دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا باپ کوا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر ہوئی کوا بیٹھا ہی تھا. پھر باپ نے کہا بیٹے دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا باپ کوا بیٹھا ہے.
پھر تیسری مرتبہ کہا بیٹے دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ کہ باپ کوا بیٹھا ہے. مگر ان تینوں مرتبہ کہنے میں کوا بیٹھا ہے اس کا مزاج بدلتا رہا. جب چوتھی بار باپ نے کہا بیٹا دیوار پر کیا بیٹھا ہے تو بیٹے نے کہا آنکھیں پھوٹ گئی ہیں. کیا آنکھیں پھوٹ گئی ہیں آپ کی؟ دیکھو نا کوا بیٹھا ہے. باپ نے کہا واہ بیٹے واہ، یہی دیوار تھی، یہی گھر تھا، یہی کوا تھا، تیرا بچپن تھا اور تیرا باپ میں تھا. تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا باپ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، میں نے مسکرا کر تجھے جواب دیا تھا بیٹے دیوار پر کوا بیٹھا ہے، بیٹے دیوار پر کوا بیٹھا ہے. اور یار آج ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم 15-20 سال کی عمر میں پہنچ گئے، 70-80 سال کے بوڑھے کی بے حرمتی اور بے عزتی ہم کرتے ہیں، اس کی بے ادبی میں ہم کرتے ہیں، اس کو غلط سلط جملے ہم بولتے ہیں، ماں باپ کی توہین گھر میں ہم کرتے ہیں، اس کو گالیاں ہم دیتے ہیں. اور کتنے بدبخت تو ایسے ہیں کان پکڑ کر کہتا ہوں اپنے ماں باپ پہ ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باپ پٹ رہا ہے بیٹا مار رہا ہے، ماں رو رہی ہے بیٹا مار رہا ہے. اور یار پھر تو نکس کے چکر میں پڑا ہے. مجھ سے لکھ لو. اور آج میں اس اللہ کے رسول کی محفل میں دعویٰ کرتا ہوں جس کے ماں باپ جس بیٹے اور بیٹی سے ناراض ہے، دنیا کا کتنا بڑا پیر فقیر اس کے حق میں دعا کر لے، دعا اس پر اثر کر ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے استاد فرماتے تھے جس کے ماں باپ ناراض ہے اگر وہ یہاں کی مسجدیں تو کیا کعبے میں جا کر سجدے کر کر کے مر جائے تب بھی اللہ اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں کرتا ہے. اب ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے بھائی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں میں ہمارے ماں باپ بھی اس کی ایک نعمت ہے. آج جو ہم اکڑ رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو بھائی ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ ان دونوں کے وسیلے سے ہمیں اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا. سمجھ رہے؟ ان کے ماں باپ کے اتنے احسان کہ ہم چکا نہیں سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے. ماں باپ کی قدر کرو یار. جب چلے جاتے ہیں نا دنیا سے تب سمجھ میں آتا آج میرا باپ زندہ ہوتا تو کوئی مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. جب زندہ ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، جب زندہ ہے تو ہم قدر نہیں کرتے. اور دیکھیں نظریہ دیکھیں ہمارا کیا ہے معاشرے کا. وہ میرا گھر ہو آپ کا گھر ہو کسی کا بھی ہو، میرے ماں باپ ہو آپ کے ہو کسی کے بھی ہو، بات ماں باپ کی چل رہی ہے. سنیں ہمارا نظریہ کیا ہے. وہ زندے تو ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں. 4 بیٹے نا تو حصہ کر لیا ہے، شنیوار کو تو، اتوار کو تو، سوموار کو تو، منگل کو تو. بیٹوں نے حصہ کر لیا کھانے کا، بیٹوں نے حصہ کر لیا. 4 بیٹوں نے ماں باپ کی قدر کھو دی، قدموں میں ڈال دیا ماں باپ کو. حصوں میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، تقسیم کر کے بانٹ کر کے کھانا ماں باپ کو کھلایا جا رہا ہے. مگر یہ ماں باپ ہیں جب تم 4 تھے تو ایک ہی پلیٹ میں کھلاتا تھا. اور پھر دوسرا نظریہ دیکھیں ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا. جب تک زندہ ہے کھانے کے لیے والدین تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور جیسے ہی مرے ماں باپ، یہ 40 میں اتنے بڑے دسترخوان لگے ہیں، سارے پھل اس پہ رکھے ہیں، چائے، کافی، دودھ، بسکٹ، ایپل، کیلا، انگور، روٹی، سبزیاں. کیا کہنا، کیا ہو گیا بھائی؟ میری ماں کی فاتحہ. وہ زندے پہ کبھی پوچھا تھا ماں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ غلط کہہ رہا ہوں تو پکڑ لو بھائی. سمجھ رہے؟ زندے پہ کبھی پوچھا ماں کھانا کھایا ہے؟ ہاں اب تو اسے چھوٹ مل گئی، اب کون مانگے گا، درود لگوانی ہے، ختم کرو، لے آؤ 10-5 روپے کا فارملٹی کرنی ہے. نیت ہماری فارملٹی کی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی. مہمان آئیں گے اگر فاتحہ نہیں ہوئی، اتنا سب کچھ نہیں دیکھا تو کیا کہیں گے کیسا بیٹا ہے. وہ مہمان بھی کتنے بے وقوف ہیں، جب تک ماں باپ زندہ ہے کبھی نہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لے. سمجھ رہے؟ اپنے ماں باپ کی قدر کر لے. ہمیں رب کی عطا پر نظر رکھنی چاہیے. ہم سنتے اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا. کہہ دو سبحان اللہ. وہ بڑا
رحمان ہے، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، مگر سنا ہے وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ بخش دیتا ہے تو اتنی سی بات پر بخش دے، اور پکڑ لیتا ہے تو اتنی سی پر پکڑ لے۔ وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال نکال لے، ایسا ہوتا ہے، بال کی کھال نکال لے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ماں بیٹھی تھی اس کے سامنے، ماں کو دیکھا اس نے پیار سے، ماں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا سر پر، اور وہ کہتا ہے مچل کر، شاعر کہہ دے سبحان اللہ، خانہ کعبہ پر ایک کپڑا پڑا رہتا ہے، کپڑا کالا، اس کو کہتے ہیں غلاف۔ کیا کہتے ہیں؟ غلاف۔ اب وہ غلاف کو سوچ رہا ہے خانہ کعبہ کو ذہن میں، اور کاغذ پر اپنے قلم سے پین سے کیا لکھ رہا ہے وہ سنے آپ حضرات، کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کعبہ جو ہے اور اس کے اوپر جو کپڑا ہے غلاف، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ، وہ قرآن باندھتے نا ایک کپڑے میں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جزدان بولتے ہیں، جزدان۔ اس جزدان میں کعبہ بندھا ہوا ہے اور کعبہ مجھے قرآن لگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے غلاف خانہ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے، اور دوپٹہ ماں کے سر پر سورہ رحمان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پر سورہ رحمان لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پر سورہ رحمان لگتا ہے۔ مگر سنو، ماں باپ کی بات آ گئی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے اور کب تک خیال رکھتی ہے۔ سنو، میرے غوث پاک ہے، بغداد کی سرزمین ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پیروں کے پیر سرکار غوث پاک ہے۔ آپ کی ماں آئی ایک روز اور آنے کے بعد اپنے بیٹے عبد القادر سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے عبد القادر، مجھے یہ بتاؤ بچپن میں تم کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ بچپن میں کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ماں کہاں سے اور کب غائب ہو جاتا تھا؟ آپ کی ماں کہتی ہے، بیٹے جب تم میری گود میں ہوتے تھے اور میری چھاتی سے تم دودھ پیتے پیتے اچانک غائب ہو جاتے تھے۔ ارے غور کریں، خیال کریں، دودھ پیتے پیتے ماں کی گود سے بچہ غائب، پھر معاملہ کیا؟ ماں کو کتنی فکر ہوگی، کہاں گیا؟ مگر فوراً آ جاتے تھے۔ اس سے پوچھ رہی ہیں جب غوث پاک جوان ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے، تب پوچھا، بیٹے عبد القادر کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ اب سنے میرے غوث پاک کا جواب بھائیوں۔ میرے غوث پاک فرماتے، ماں میں غائب نہیں ہوتا تھا، تو پھر کہ میں تو سورج سے کھیلنے چلا جاتا تھا۔ کس سے کھیلنے؟ سورج سے۔ اور یہ آج اتنا رہے ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے چاند پہ پلوٹنگ کر لی ہے، ایک بھی نہیں ملا مجھے آج تک جو یہ کہتے کہ سورج پہ بھی پہنچ گئے۔ اگر کبھی پہنچ گئے تو پتا چلے گا کہ پورا جسم لے کر کے گئے تھے، بنی ہوئی بوٹی آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو کروڑوں میل دور ہونے کے بعد ابھی الٹا سورج ہے، سیدھا اور نہیں، الٹا ہے۔ اس کی تپش کا یہ عالم ہے کہ فل گرمی میں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، کولر اور پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں سورج سے کھیلنے چلا جاتا تھا، اور ماں بھی بڑی چالاک تھی، اور کیوں نہ ہو غوث پاک کی ماں تھی، سبحان اللہ۔ کہتی ہیں بیٹے سورج سے کھیلنے چلے جاتے تھے تب کہ ہاں ماں تب چلا جاتا تھا، تو اب کیوں نہیں جاتے؟ غوث پاک کی ماں کہتی ہے بیٹے اب کیوں نہیں جاتے؟ غوث پاک فرماتے ماں میری بھولی ماں کتنی بھولی ہو، او میری بھولی ماں سنو سنو، میں چھوٹا تھا تو کھیلنے اس سے جاتا تھا، اب بڑا ہو گیا ہوں وہ خود مجھ سے کھیلنے آ جاتا ہے۔
کہیں گے کیسے؟ تو سنو، غوث پاک کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ صدیاں، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال تب تک آگے نہیں بڑھتے تب تک غوث پاک اجازت نہ دے دیں۔ سبحان اللہ، تب تک آگے نہیں بڑھتے تب تک میرے غوث پاک اجازت نہ دے دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی عطا پر بندے کی جب نظر رہتی ہے بندہ کامل ہو جاتا ہے، بندہ کامل ہو جاتا ہے، اکمل ہو جاتا ہے، مکمل بندہ ہو جاتا ہے۔ ابھی مولانا سلطان صاحب کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں صرف کلمہ پڑھنے کے، کہہ رہے تھے نا اپنی تقریر میں، یاد ہے؟ بھول گئے؟ ابھی کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اندر، کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں صرف کلمہ پڑھنے کے مسلمان، اور میں تو اس سے بھی اور پیچھے کی بات کرتا ہوں، ہم ہیں صرف ہڈیاں چوسنے والے مسلمان۔ سمجھ رہے؟ صحیح معنی میں اللہ کی سوبار پناہ، صحیح معنی میں کتنے میرے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کو کلمہ مکمل یاد نہیں، سمجھ رہے؟ جھوٹ بول رہا ہوں، مکمل کلمہ یاد نہیں، اور اگر یاد بھی ہے تو اس کا مطلب نہیں کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا یہ ہمیں نہیں خبر۔ مکمل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل کلمہ ہے۔ اب آپ کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتا ہے مول صاحب؟ آتا ہے، مانتا ہوں آتا ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ آدھا ہے، محمد الرسول اللہ آدھا ہے، یہ دو جملے ایک ساتھ ملا کر کے مکمل کلمہ ہوا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس میں کہنا کیا چاہتا، میں جاننا چاہتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم اٹھے صبح، سنیں بابا، ہم اٹھے صبح نہ اتفاقی میں چلے گئے، وہ پیڑ کھڑا تھا سامنے، دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، لی ہاتھ میں تھوڑی سی لوٹا پانی ڈال دیا، کیا ہو رہا ہے؟ پوجا ہو رہی ہے۔ اچھا، دیکھا پتھر، تھوڑا وہ سندور لگا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پوجا ہو رہی ہے۔ پانی کو بہتے دیکھا، لوگ وہاں تلسی کا پودا لگا کر کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پوجا ہو رہی ہے۔ سورج کو دیکھا، صبح صبح جھک گئے، کیا ہو رہا ہے؟ سورج نمسکار ہو رہا ہے۔ چاند کا اجالا دیکھا، کیا ہوا؟ چاند کی پوجا ہو رہی ہے۔ ستاروں کی چال دیکھی، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ پوجا ہو رہی ہے۔ اچھا، مورتیاں الگ الگ قسم کی، الگ الگ صورتوں کی، پتھروں کی بناوٹ جو انسان خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، لوگ اس کے سامنے اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ پوجا ہو رہی ہے۔ پھر پوچھا آخر یہ تو بتاؤ ہے کتنے؟ تو کہتے ہیں ہمارے دیوی اور دیوتا 36 کروڑ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 36 کروڑ ہیں۔ مگر اس بد عقیدے پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے مدینے کے تاجدار نے، محمد عربی نے، پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور کہا لوگوں تمہارے جو یہ پیڑ تمہارے معبود ہیں جھوٹے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ تم جو یہ چاند کی پوجا کرتے ہو جھوٹا ہے، تم جو سورج کی پوجا کرتے ہو جھوٹے ہو، تم جو تلسی کی عبادت کرتے ہو جھوٹے ہو، تم جو پتھروں کو پوجتے ہو جھوٹے ہو، تم جو جانوروں کی پوجا کرتے ہو جھوٹے ہو۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب کے پوتے تو بتا سچائی کیا ہے؟ ارے بولے سبحان اللہ۔ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ ٹال رہے ہیں، مچل کر توجہ سے سنیں۔ کہا لوگوں نے آمینہ کے بیٹے بتا سچائی کیا ہے؟ او عبداللہ کے نور نظر بتا سچائی کیا ہے؟ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ بد عقیدہ چھوڑ دو اور صحیح عقیدے پر آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا تو بتا سچائی کیا ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا یعنی نہیں، لا نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق کوئی اور نہیں۔ کون ہے؟ الا اللہ، سوا اللہ کے کسی اور کو پوجا نہیں جائے گا، بولے سبحان اللہ۔ سوا اللہ کے کسی اور کو پوجا نہیں جائے گا۔ پھر کہا اور
محمد الرسول اللہ، میں اس کا آخری پیغمبر ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پتا چلا نبی نے فرمایا اے لوگو، یہ جو پتھر ہے، یہ جو پیڑ ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو دھرتی ہے، جو آسمان ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ جو خلائیں ہیں، یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو صبح ہے، یہ جو شام ہے، ان سب کو تو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جو چیز پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت اس کی ہوتی ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ کون ہے ان سب کا پیدا فرمانے والا؟ میرے نبی پر اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی کیا عقیدہ چل رہا تھا پوری دنیا میں کتنے دیوی دیوتا ہیں؟ 30 کروڑ، اور قرآن کیا کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کا لائق صرف ایک ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس خیال میں ہونا کہ اللہ کو ہماری پرواہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اگر اس کو پرواہ ہوتی نا تو اپنے محبوب کے نواسے کو کربلا میں کٹنے نہیں دیتا، وہ بے پرواہ ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک بھی آدمی اگر پریشان ہو رہا ہو تو بتا دینا۔ بابا نیند آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ۔ رب کی عطا پر نظر رکھو بھائیو، رب کے دینے پر نظر رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور یاد رکھو، پورے دن دکان کھلی ہے اور صرف 10 روپے کمایا تو کوئی غم نہ کرو، اتنا ہی مقدر میں لکھا تھا، کتنے ہی جادو ٹوٹ کے کرواتے پھرو، یہی مقدر میں لکھا تھا، یہی ملا ہے اور اتنا ہی ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا قسمت سے زیادہ اور وقت